أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید پروگرام میں۔ آج انشاءاللہ مفتی صاحب سے کچھ سوال و جواب جو ہے وہ اس کا سیشن ہے، تو انشاءاللہ مفتی صاحب ایک سوال جو آپ سے فون پر بھی عرض کیا تھا کہ دو سوال ہیں ویکسین سے ریلیٹڈ۔ ایک پہلا سوال جو ہے وہ انڈیا سے بھی آیا ہے، پاکستان سے بھی آیا ہے، امریکہ سے بھی کچھ حضرات نے پوچھا ہے کہ جو ویکسین ہے اس کی، کیونکہ ایک نئی چیز آئی ہے کرونا وائرس کووڈ-19 کے لیے، تو اس کے لانگ ٹرم افیکٹ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوں گے، تو اس سلسلے میں اگر کوئی خوف ہو اس طرح کا تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک سوال ویکسین سے متعلق یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک ویکسین جو ہے اس کے اندر دارالقاسم جو شکاگو میں ہے ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ویکسین میں ایک ویکسین ایسی ہے جو کہ ہیومن فیٹس جو ہے ایمبریو اس کی لائننگ سے ڈیڈ ہیومن فیٹس سے بنائی گئی ہے وہ، تو ان کے نزدیک، کیونکہ ان کے نزدیک وہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے، تو اس پہ جو کافی جو شدید رد عمل آیا کافی حضرات کی طرف سے کہ ایک طرف انسان مر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ، کیونکہ عام عوام جو ہے وہ نہیں جانتی کہ اصول فقہ کیا ہوتی ہے، کہ اگر 4 یا 5 آپ کے پاس آپشن ہیں تو انہوں نے کس بنیاد پہ اس کو ناجائز قرار دیا ہے، تو ان کی طرف سے یہ سوال ہے، اور ایک طرف سے رد عمل بھی ہے کہ جہاں لوگ اتنے لاکھوں کی تعداد میں مر رہے ہو وہاں پر ہم جو ہے وہ اس حلال حرام کے سلسلے میں رہیں۔ تو یہ دو سوال مفتی صاحب ویکسین سے متعلق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویکسین کے معاملے میں آج ہم تقریباً اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں جس پوزیشن میں 1880، 90 اور 1900 میں جب کثرت سے ادویات ادھر کو منتقل ہونے لگیں اور امریکہ اور برطانیہ سے جہازوں کے جہاز بھر کر آنے لگے، تو اس وقت بہت سی ادویات پر علماء نے جو حرام کا فتویٰ دیا تھا اور پھر اس پہ کفر تک کے فتوے دیے گئے تھے، وہ جو صورتحال پیش آئی تھی آج پھر اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ اور جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے، ہم اسے درست سمجھتے ہیں، لوگوں کو اس ویکسین کا استعمال کرنا چاہیے اور اپنی جان کو بچانا چاہیے، اور اگر وہ اپنی جان کو نہیں بچائیں گے تو یہ ایک نوع کا اپنے ساتھ انصاف نہ کرنا ہے۔ فقہا نے 2 طرح کی چیزیں لکھی ہیں کہ ایک وہ چیز جس کے اثرات ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، اور ایک وہ چیز ہے جس کو اپنا لیں تو اچھا ہے اور نہ اپنانے کی گنجائش بھی نکلتی ہے۔ مثلاً فقہ کا یہ اصول بہت بنیادی چیز ہے کہ کسی آدمی کو شدید بھوک ہے اور اسے شدید پیاس ہے اور حرام کے علاوہ کوئی چیز میسر نہیں ہے، تو وہ اس حرام کو نہ کھائے اور مر جائے تو یہ اس مرنے میں گنہگار ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے
کہ اگر وہ کھا لیتا یا پی لیتا تو اس کی جان بچ جاتی۔ اور ایک چیز ہے جس پہ ظن غالب بہت زیادہ امکانات، بہت زیادہ اس بات کے چانسز کہ یہ استعمال کرنے سے اس مرض پر قابو پایا جائے گا اور وہ آدمی اس چیز کو استعمال نہیں کرتا تو وہ انسان گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اس دوا کا اثر یقینی نہیں ہے۔ وہی دوا ایک آدمی کھاتا ہے اور مر جاتا ہے، اور نہیں کھاتا تو وہ انسان بچ جاتا ہے۔ عمومی طور پہ جو میڈیکل کی دوائیاں ہیں ان میں اثر مرتب ہونا یہ ڈاکٹرز کی رائے پر ہوتا ہے، اور یہ روزمرہ کے مشاہدے کی بات ہے کہ ایک دوا ڈاکٹر دیتے ہیں اور اسی دوا سے ایک مر جاتا ہے، ایک بچ جاتا ہے۔ لیکن لوگ اس ویکسینیشن کو استعمال کریں گے تو وہ قطعاً گناہ گار نہیں ہیں۔ ہم پھر پلٹتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جو مختصر سے فتوے کی بات کہی ہے کہ یہ ویکسینیشن کرانی چاہیے، اور کرانے والا آدمی گناہ گار نہیں ہوتا۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ فتوے پر خالص مشتمل ہے اور دوسرا حصہ ہماری گزارشات اور ہماری رائے۔ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، ہمیں اس مسئلے کو دو طرح سے دیکھنا چاہیے۔ ایک تو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ جو دوا استعمال ہو رہی ہے اس دوا کو انالائز کرنا اور اس پر یہ کہنا کہ اس سے حرام چیز کا ارتکاب لازم آتا ہے، یہ اصول کیا ہے، یہ نظریہ کیا ہے۔ تو ایک تو اس کا پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں فقہا نے کن کن چیزوں کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کے متعلق ایک دلیل تو یہ ہے کہ جو بھی ہم فرض کر لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے، لیکن بعد میں فرض کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ویکسینیشن میں جو دوائیں استعمال ہو رہی ہیں اس کا یقینی اور حتمی ثبوت چاہیے کہ یقینی طور پر یہ حرام چیزیں ہیں۔ عوام میں ایک بات پھیل جاتی ہے اور وہ شرعاً دلیل نہیں بنتی۔ ہم آپ کو اس کی 3 مثالیں پیش کرتے ہیں۔ جب ہمارے یہاں پاکستان میں زرداری صاحب کا دور حکومت تھا تو گورنمنٹ اس بات پر زور دے رہی تھی، روزانہ کئی اشتہارات آتے تھے کہ آیوڈین نمک کا استعمال کریں، اور اگر آپ آیوڈین نمک استعمال نہیں کریں گے تو گلے کی بیماری ہو جائے گی، گل پھڑے ہو جائیں گے۔ اتنی کثرت سے یہ کہا گیا اور بڑے اچھے ڈاکٹرز نے اس کی تصدیق کی، تو جو زرداری صاحب کے مخالفین تھے انہوں نے اس بات کو، جس کا تعلق شاید زرداری صاحب سے نہ بنتا ہو، اس بات کو مشہور کیا کہ زرداری صاحب اس کے پیچھے ہیں اور انہوں نے پیسہ کھایا ہے اور آیوڈین کا نمک لوگوں کو دیا ہے، اور آیوڈین نہیں ہے، اس میں ایسی چیز شامل کی گئی ہے کہ کسی بھی انسان کی نسل آگے نہ چلے۔ اس لیے حکومت کے اس کہے کو جھوٹ جانیے اور بائیکاٹ کر دیں۔ اس بات کو، اس جھوٹ کو پھیلانے میں، اس جھوٹ کو نشر کرنے میں، اس جھوٹ کو تحریراً بھیجنے میں کتنے لوگ شریک تھے اللہ ہی جانتا ہے،
لیکن اب تک ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ موجود ہیں کہ چند سال پہلے محض ایک افواہ چھوڑی گئی، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں زرداری صاحب ملوث تھے نہیں تھے، انہوں نے کچھ کیا نہیں کیا، لیکن ہم نے اور بہت ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اگر آیوڈین لکھا ہوا ہے کہ اس نمک میں ملایا ہوا ہے تو لوگوں نے پیکٹ واپس کر دیے محض اس افتراء اور جھوٹ کی بنیاد پر کہ آیوڈین والے نمک سے انسانوں کی نسل آگے نہیں چلتی۔ ہم اس کی دوسری مثال دیتے ہیں کہ اچھی طرح یہ بات پھیلائی گئی کہ یہ جو پولیو ہے اس کے قطرے استعمال نہیں کرنے، اس لیے کہ اس میں سور کے گوشت یا چربی یا کوئی چیز ملائی گئی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جہاں پولیو کے لیے قطرات اور یہ چیزیں ہوئیں، جن بچوں کو انہوں نے پلانا تھا وہاں گئے اور وہاں پر قتل ہوا۔ وہ قتل کس نے کیا تھا یہ تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، آیا وہ دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے تھا یا یہ کہ واقعی اس گھر والوں نے قتل کیا تھا، لیکن لوگوں نے بری طرح اس کا بائیکاٹ کیا اور لوگوں نے کہا بالکل ہم اپنے بچوں کو یہ ٹیکے نہیں لگائیں گے اور یہ بات بالکل ہونے نہیں دیں گے۔ حالانکہ اسی پولیو کے ٹیکے دنیا بھر میں لگتے بھی رہے، دنیا میں بچوں کی حفاظت بھی ہوئی اور اسی طرح دنیا میں لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے اسباب و سامان بھی پیدا ہوئے، لیکن ایک رٹ تھی اس مذہبی طبقے کی جنہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ آیوڈین کیا چیز ہے، جنہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ پولیو کے لیے جو قطرے ہیں کیا چیز ہیں، لیکن جو سنجیدہ اور محقق علماء تھے انہوں نے لوگوں کو ترغیب دلائی اور انہوں نے کہا کہ آپ اسے استعمال کریں، اپنے بچوں کو ٹیکے لگوائیں۔ ہم یہاں رک کے اس تمام مذہبی طبقے سے پوچھتے ہیں جو آج بھی اصرار کر رہے ہیں کہ ہر بچے کو 6 ٹیکے لگائے جاتے ہیں نا پیدائش کے بعد، ہر ایک کو لگتے ہیں 6 ٹیکے 6 بیماریوں سے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں نا، اس کی تحقیق کر لی ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز ہے یا نہیں؟ کئی لاکھوں میں کوئی ہوگا شاید جس نے تحقیق کی ہوگی، ورنہ ڈاکٹرز کے ہاں جاتے ہیں اور ٹیکے لگواتے ہیں، وہاں کیوں کوئی نہیں بولتا؟ وہ جب ٹیکے آغاز میں آئے تھے اس وقت بھی انہیں حرام کہا گیا تھا۔ یہ بالکل ٹھیک وہ نہج، یہ تیسری مثال ہم اس کی دے رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک وہ نہج ہے جس نہج نے 1857 کی جنگ آزادی میں بربادی میں بڑا ہاتھ تھا اس کا اور بڑا کردار تھا۔ افواہ پھیلا دی گئی کہ یہ جو کارتوس کاٹے جاتے ہیں، ہندوؤں کو کہا گیا کہ اس میں گائے کی چربی شامل ہے اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ اس میں سور کی چربی شامل ہے، نہ وہ کاٹیں اور نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ ہارنی پڑ گئی۔ اس طرح کے بہت سے جھوٹ چلتے ہیں۔ اب ہم اس کے دوسرے حصے پہ آتے ہیں کہ ہم نے مانا اس میں حرام چیز، آپ نے تحقیق کر لی، آپ نے فتویٰ بھی جڑ دیا کہ بالکل ٹھیک ہے یہ حرام ہے۔ یہ پوچھنے کی کوئی جسارت کر سکتا ہے کہ حضرت اس کی تحقیق کر لی ہے کہ اس میں کیا چیز حرام ہے؟ اور کیا یہ اصول جو الاشباہ والنظائر میں اور ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور صاحب فتح القدیر نے اور شامی محقق جو ہیں جن کی کتابوں پہ اب عام طور پہ فتوے کا مدار ہے، انہوں نے ان سب نے اس اصول کو لکھا ہے کہ حرام چیز کی حالت متغیر ہو جائے اور اتنا کیمیکل چینج آ جائے کہ اسے اصل کی طرف نہ لوٹایا جا سکے تو یہ حرام حلال ہو جاتا ہے اور حلال حرام ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں فقہاء نے صراحت سے لکھی۔ اس کی آپ مثالیں دیکھیں، شراب، خمر، یہ مسئلہ بہت زور و شور سے اٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مفتی عزیز الرحمن صاحب دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ جن کے کچھ چھپے بھی ہیں
رحمہم اللہ ان کے متعلق سب جانتے تھے کہ یہ لاکھوں کے حساب سے فتویٰ لکھنے والے ہیں اور فتویٰ دینے والے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تو یہ حال تھا جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، جنہوں نے ڈائریکٹ مفتی صاحب سے فتوے کو پڑھا تھا اور ہمیں بھی انہوں نے بعد میں پڑھایا۔ انہوں نے کہا ہم مفتی صاحب کی عجیب بات دیکھتے تھے کہ وہ چلتے پھرتے بھی کسی سے بات کرتے تھے تو جو قول وہ بتا دیتے تھے وہ فتویٰ ہی ہوتا تھا، اور ٹرین میں سفر میں کہیں بھی جا رہے ہیں قلم کاغذ پکڑا ہوا ہے اور فتویٰ لکھے جا رہے۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں مفتیوں نے لاکھوں کے حساب سے فتوے لکھے ہیں اپنی زندگی میں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں یہ مسئلہ بہت اٹھا کہ صابن میں انگریزوں کے ہاں سے جو آتا ہے سور کی چربی استعمال ہوتی ہے، تو اس صابن کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کفایت المفتی اب تک موجود ہے، اسے کھول لیں جا کے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا اس اصول کی بنا پر جو ابھی ہم نے عرض کیا ہے کہ جب حرام کی حالت اتنی متغیر ہو جائے کہ اسے اصل صورت میں نہ لوٹایا جا سکے تو وہ چیز حکم میں بدل جاتی ہے۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع کریں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور ان کا گوشت جسم سے ادھڑ کے لٹکنے لگا، تو اطباء نے تجویز کیا کہ حضرت اس کو شراب سے دھویا جائے، تب جا کر صحت ہوگی، اور انہوں نے ایسے کیا۔ وہ خارجی استعمال تھا ایک حرام چیز کا۔ وہ شراب اب کس چیز سے بنی ہوئی تھی یہ فقہا نے بحث کی ہے، ہم اس میں نہیں جاتے، لیکن اس کو خارجی طور پر استعمال کیا گیا، وہ ٹھیک رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جو ان جنگوں میں شریک تھے، مدینہ منورہ پہنچ کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، حضرت سے عرض کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یوں کیا ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ خاموش رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کس طرح کی شرابوں کو خارج میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات مسلسل رہی ہے، بہت زیادہ ہندوستان میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ گائے ہے، بھینس ہے، تو ان کے گوبر سے پتلے بنائے جاتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ ان کو جلانا اور ان پہ کھانا پکانا درست ہے یا نہیں؟ تو اپلے جو بنتے ہیں ان دو جانوروں کی گندگی سے کوئی ایک مفتی شاید ایسا نہ ہو جس نے اس کے جواز کا فتویٰ نہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنی اصل شکل میں گندگی حرام ہے، لیکن جب دھوپ اسے خشک کر دیتی ہے، جب کوئی چیز اسے خشک کر دیتی ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے، یہ اپنی اس حالت کی طرف نہیں لوٹائی جا سکتی جس پہ آپ اسے حرام کہہ رہے تھے، نجاست کہہ رہے تھے، وہ نجاست کی طرف لوٹائی نہیں جا سکتی اوریجنل حالت کی طرف، لہٰذا یہ جائز ہے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ گاؤں دیہات میں بسا اوقات یہ اپلے کا کوئی ٹکڑا ہنڈیا میں بھی پڑ جاتا ہے، اس پہ تو سب مفتیوں نے کہا کہ یہ جائز ہے، ان کا اتنا حصہ نکال کے باہر پھینک دیجئے، باقی کو استعمال کر لیجئے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے کہا گیا، یہ حضرت کے فتاویٰ میں ہی ہے کہ حضرت ہمارے ہاں تو نہیں، لیکن لیڈی ڈاکٹرز جو انگلینڈ کی ہیں وہ اس طرح سے کرتی ہیں کہ ایک خاص قسم کی کوئی حرام شراب ہے، بچے کے جنم کے بعد خاتون کو اس میں بٹھا دیتی ہیں تاکہ وہ اپنی اصل حالت کے قریب قریب آ جائیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور مفتی صاحب نے فرمایا یہ خارجی استعمال ہے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ جو خالص شرابیں بنائی جاتی ہیں 3 یا 4 طرح کی چیزوں سے،
اس پر حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں، اس وقت سے لے کے اب تک، اور جو شرابیں اس کے علاوہ بنائی جاتی ہیں خارج میں اس کی طہارت کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ بڑے اچھے اچھے لوگ اب اس پہ آ گئے ہیں، حنفیوں کے فتوے پہ فتویٰ دینے پہ، اور اس پہ تفصیل سے ایک مرتبہ ہم بحث ریکارڈ کرا چکے ہیں، اب ادھر جانے کا اتنا موقع بھی نہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت خواتین لپسٹک استعمال کرتی ہیں اور اس میں چربی ہوتی ہے حرام جانوروں کی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا اور فرمایا جس چیز پر تم حرام کہہ رہے تھے وہ تو چیز ہی نہ رہی، اس میں تو اتنی کیمیکل چینج آ گئی کہ آپ اسے الگ کر ہی نہیں سکتے۔ اور پھر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اب ہمارے استادوں کے استاد تھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس شراب کو اگر تم سرکہ بنا لو گے تو جائز ہو جائے گا۔ یتیموں کا مال، غالباً کچھ شراب کسی نے بہا دی تھی، وہ یتیموں کا مال تھا، تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے سرکے میں تبدیل کر لیتے تو یہ ان بچوں کے نفع کی چیز تھی۔ کچھ ایسی بات ارشاد فرمائی ہے، حدیث کی جو صحیح ترین اور مستند کتابیں ہیں اس میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ بالضبط ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کو پڑھے ہوئے مدتیں بیت گئیں، لیکن یہ پکی بات ہے کہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یمن سے چادریں آتی تھیں، اور یمن کی چادریں جو تھیں ان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ انہیں آخر پہ اس پہ رنگ چڑھا کے پھر گدھوں کے یا کسی اور جانور کے پیشاب میں رنگ کے اسے نکالتے ہیں، پھر یہ استعمال ہوتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر پابندی لگا دی تھی کہ یہ چادریں ملک میں استعمال نہیں کی جائیں گی، اور اس سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آ کے اس پہ کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت اس فتوے کو واپس لیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استعمال ہوتی تھی، اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، اب کیا ایسی بات ہو گئی؟ اس لیے بہت سے مصادر جہاں سے فتویٰ اخذ کیا جاتا ہے وہ نگاہ میں ہوتے نہیں۔ مفتی حضرات کو چاہیے کہ کسی بھی فتوے پہ لب کشائی کرتے ہوئے، اس پہ بولتے ہوئے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کا حکم بتانے کے لیے میں اب اس دنیا میں خدا کا نائب ہوں، اور اللہ نے اگر مجھ سے اس فتوے کے متعلق پوچھ لیا مارا جاؤں گا۔ مفتی اور قاضی میں کیا فرق ہے؟ قاضی حکومت کی مدد سے اپنے فیصلے کو نافذ کر دیتا ہے، اور مفتی کے پاس چونکہ طاقت نہیں ہوتی لہٰذا امپلیمنٹیشن بھی اس کی نہیں ہو سکتی، وگرنہ تو دونوں اصل میں ایک ہیں۔ قاضی جو فتویٰ لکھتا ہے اور قاضی جو فیصلہ لکھتا ہے اور مفتی جو فتویٰ لکھتا ہے، ان دونوں میں آخر فرق کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 میں سے 66 قاضی جہنمی ہیں اور 33 جنت میں جائیں گے۔ آپ اس پہ غور نہیں فرماتے کہ 13 کے قریب آدمی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اجازت دی تھی کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر فتویٰ دیں، باقیوں کو اجازت نہیں دی تھی، جانتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے یستفتونک، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قل اللہ یفتیکم، انہیں کہیے اللہ یہ فتویٰ دیتا ہے۔ تو فتویٰ دینا اللہ کی نیابت میں ہے۔ بہت خدا کا خوف چاہیے، بہت خدا کا خوف چاہیے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اجرؤکم علی الفتیہ، تم میں سے جو فتویٰ دینے کے لیے زبان زیادہ کھولتا ہے، اجرؤکم النار، وہ جہنم میں کودنے میں سب سے زیادہ جلدی کرتا ہے۔ تو حرام چیز جب اس میں اس قدر تغیر واقع ہو جائے کہ وہ اب اصل حرمت کی طرف نہ لوٹائی جا سکے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس پر حکم تبدیل ہو جائے گا۔ شافعی اور حنفی فقہا نے اس بات پر بحث کی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام ان میں پاکیزگی کیا ہوتی ہے، لمبی بحث ہے۔
اور شوافع نے فتویٰ دیا ہے کہ بچوں کی تخلیق جو اصل مادہ ہے وہ پاک ہے، اس لیے کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا پاک ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسی صورتحال پیش آئی اور کسی نے رومال سے اس کو پوچھ دیا تو رومال بھی پاک ہے اور کپڑا بھی۔ حنفی فقہا اس کی حرمت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں ایسی چیز اگر کپڑے پہ لگی ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی، وہ ناپاک بھی قرار دیتے ہیں۔ اس لیے جتنے ادلہ شوافع نے اپنے متعلق لکھے ہیں کہ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، ایک دلیل انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی انہی چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر اسے ناپاک قرار دیں گے تو نبی کا وجود جب شروع ہوتا ہے تخلیق میں تو اس وقت وہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ حنفیہ نے اس پہ بہت زیادہ لکھا ہے۔ حنفیہ نے کہا یہ کیا بات ہے، وہ تو تغیرات ہوتے رہتے ہیں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ پاک ہے تو اس کے بعد خون کو بھی پاک ماننا پڑے گا، پھر بچہ ہے اس کو بھی پاک ماننا پڑے گا، ابھی وہ اپنے ابتدائی مراحل میں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اصول کی بات یہ ہے کہ حلال جب بگڑ جائے اتنا کہ اس کو اپنی اصل حالت میں لا لایا جا سکے، جیسے بچہ دودھ پیتا ہے اور حالت بدل جاتی ہے اور بچہ منہ سے جب دودھ کو گراتا ہے تو کہتے ہیں یہ ناپاک ہے، حالانکہ دودھ پاک تھا۔ وہ کہتے ہیں اب یہ اس حالت میں آ گیا ہے کہ تم اسے پھیرو تو اصل حالت تک نہیں پہنچا سکتے۔ بالکل اسی طرح ناپاک کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ناپاک چیز اس سے علاج کرنا، اگر اس کو آپ پھیرنا چاہیں تو نہیں پھر سکتے۔ اس ناپاک جس چیز پہ فتویٰ تم دے رہے تھے ناپاک ہونے کا وہ اتنی متغیر ہو گئی تو کہتے ہیں یہ جائز ہے، درست ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور سرکے کی بحث میں یہی فرمایا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وغیرہ کی آپس میں جو بحث ہوئی ہے، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، وہ یہی تھا کہ یہ کیا چیز ہے جس میں انہیں ڈبویا گیا، پاک ہو سکتی نہیں ہو سکتی، یہ ساری چیزیں وہی تھیں، اور پھر فقہا نے اسے اسی سے لیا ہے۔ یہ تو ہیں فتوے کی باتیں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ میں بہت اس کو لکھا ہے، اس کا مطالعہ فرما لیجیے کہ ویکسینیشن میں کوئی چیز جو استعمال ہوتی ہے کیا یہ تحقیق کر لی گئی ہے کہ وہ حرام ہے، اور اگر تحقیق کر لی گئی ہے وہ حرام ہے تو متغیر ہو کے اگر اس میں سائنٹیفک چینجز آ گئی ہیں تو اس چیز کی حالت بدل گئی ہے، اب اس حالت میں جو بدلی ہے اس کا پہ کیا حکم لگایا جائے گا؟ حکم تو اس پہ تھا حرام ہونے کا، اس پہ کیوں آ جائے گا؟ بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی جو اس اصول پہ، اس سے اسے منع نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ درست ہے اور ویکسینیشن کرائیں، اپنی جان کو بچائیں۔ اس کے بعد ہم اپنی رائے بھی عرض کر دیتے ہیں، اور رائے میں یہ ہے کہ اسے دوسری طرف سے بھی دیکھ لیا جائے کہ لوگ مر رہے ہیں۔ اگر حکومت سچ کہتی ہے اور اگر ہماری حکومتوں کے شمار درست ہیں تو آج ہر جگہ یہ آیا ہوا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں 114 آدمیوں کا انتقال ہو گیا کرونا سے۔ ایک طرف موت پھیلی ہوئی ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، دوسری طرف آپ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ ویکسینیشن کے ذریعے اسے بچانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ آخر کیا ہے؟ ہمیں انسانوں کی جان کو بچانا چاہیے۔ ایسے مواقع پہ ایسے فتوے لوگوں کو اور بھی تقسیم کرتے ہیں اور دین سے بیزاری کا موجب بنتے ہیں۔ جب اس طرح سے موتیں آ رہی ہوں تو اس موقع پہ تو حرام کو بھی استعمال کرنا درست نہیں ہو جاتا۔ جان بچانی ہے نا کسی طرح سے۔ اگرچہ ہم اس فرق کو سمجھتے ہیں کہ شریعت نے
شراب پینے کی یا حرام گوشت کھانے کی اجازت کس وقت دی ہے؟ مگر وہ زندگی اور موت کا جب کسی انسان کا مسئلہ بن جائے تو پھر اس انسان کو بچانا چاہیے۔ انسانی زندگی کی حرمت ہے، انسانی زندگی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ انسان کی موت سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں حد الوسع انہیں روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے اس وقت اس بحث کو اٹھانا یہ نہایت مضر ہے، نہایت خراب چیز ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو موت کی طرف لے جاتی ہیں اور شریعت اس سے روکتی ہے۔ شریعت حتیٰ کہ حلال چیزوں سے روکتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ علاج سنت ہے اور پرہیز واجب ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو اتنی مقدار میں مٹھاس کھانی چاہیے جتنی مقدار سے وہ اپنی زندگی بچا سکتا ہے، جو کسی حاذق اور ماہر ڈاکٹر نے اس کے لیے تجویز کیا ہے۔ اس سے زیادہ اگر وہ کھائے گا تو اپنے آپ کو شوگر کی بیماری میں اضافے کا سبب بنے گا۔ وہ کہتے ہیں اس انسان نے یہ جو کام کیا ہے غلط ہے۔ تمباکو کو دیکھ لیں، کون اسے حرام کہتا ہے؟ اتنی بحث چلی کہ جو صوبہ سرحد کے علماء تھے انہوں نے اسے قطعی حرام قرار دیا۔ انہوں نے کہا ایک شخص، یہ پٹھانوں میں پھیلی ہوئی بات تھی، تمباکو پیتا تھا اور وہ مر گیا اور اس کی قبر پہ گھاس اگ گئی اور بکری نے گھاس چل رہی تو بکری بھی حرام ہے۔ وہ جو خدا کے بندے تھے، جو تقوی اور دیانتداری پر قائم تھے، ان کا خدا کا خوف کرو۔ کیا تم فضول باتیں شریعت میں لگا رہے ہو؟ ہم بچوں کو اس لیے تو منع کرتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اصل فتوے میں کیا آ جائے گا؟ فتوے میں یہی آئے گا کہ تمباکو کھانے پینے کی اور چیزوں کی طرح بس مباح ہے، جائز ہے۔ اب اگر اس سے راستہ نکلتا ہے آگے کو نشے کی چیزوں کے لیے، ہم پہلے مرحلے پہ ہی روک دیں گے، اور اگر نہیں نکلتا تو خام خواہ ضرورت کیا ہے لوگوں کو خام خواہ فتوے دینے کی اور گناہ گار ٹھہرانے کی؟ تو اسی ایسے مواقع پر بہت باز رہنا چاہیے اس قسم کی چیزوں سے۔ لوگوں کو جینے کا حق دینا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جب تم زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو تو یہ تمہارے لیے درست ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ انسانی جان کا اپنی غفلت سے ضائع کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، ابو داؤد میں روایت آتی ہے، وہ جہاد کے ایک دستے میں گئے تھے لے کے، اور ان کے جو سپاہی تھے انہوں نے کسی بات پہ ان کی بات نہیں مانی، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہیں، انہوں نے حکم دیا کہ جمع کرو لکڑیوں کو اور آگ جلوائی، اور ان کا میں تمہیں اس میں پھینک دوں گا۔ یہ بات جب پہنچی، واپسی پہ بتائی فوج نے، تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی بات اس نے کر دی ہے، اور اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی اس آگ میں داخل ہو جاتا، مر جاتا، تو قیامت میں بھی وہ باہر نہ آتا۔ انسانی زندگی ہے نا، اس کی ایک حرمت ہے، تو اپنی فکر اور سوچ سے بھی کام لینا چاہیے کہ ایک آدمی آج ویکسینیشن کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ مر گیا، اس کے بچوں کو کون پالے گا؟ یہ سب چیزیں سوچنے کی ہوتی کہ اس فتوے کی امپلیمنٹیشن کہاں کہاں جا کر ہوگی۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، آج اسلام آباد میں، پنڈی میں سینکڑوں لوگ
سینکڑوں مزدور پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں کھانا کھلا دیں، کھانا کھلا دیں۔ ان میں سے کتنے جھوٹ بولتے ہوں گے؟ کہیں آپ رک کے دیکھ لیں، مزدوری نہیں ملی۔ کیوں مزدوری نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ تعمیرات کا کام بند ہو رہا ہے۔ جو آدمی بھی تعمیرات کا کام کر رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے نا کہ کرونا کسی کے سے بھی لگ سکتا ہے، لہٰذا اس کام کو اب رہنے دو۔ جب انہوں نے کام ٹھپ ہو گیا، بند کر دیا، تو اس کا اثر مزدوروں پہ پڑا۔ مزدوروں کے پاس معاشی اسباب اور وسائل نہیں ہیں، اور اس کا اثر پھر یہ نکلا کہ یہاں پر لوگ بھوکے مر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ پچھلے سال جیسی حالت ہو گئی تھی، جیسے رمضان میں پچھلے برس ایسے ہی تھا، اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو جب وہ بھوک ستائے گی اور تنگ کرے گی تو چوری کے دروازے کھلیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں چیز ڈال دی ہے کہ اپنے مسائل کو حل کریں، اور اگر کسی شخص کا راستہ مسائل کے حل کا جو صحیح ہے روکا جائے گا تو یقیناً غلط راستے بڑھیں گے۔ اور ہم پورے یقین سے یہ بات جانتے ہیں کہ جو گناہ معاشرے کے جبر سے ہوتے ہیں اور جو گناہ حکومتوں کی غفلت سے ہوتے ہیں، اس گناہ گار انسان کو، اور وہ گناہ گار جو جان بوجھ کے اپنی مرضی سے ایک گناہ کرتا ہے جس پہ کوئی جبر نہیں ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ امید ہے برابر نہیں رکھیں گے۔ تو اس لیے یہ ایک رائے ہے جو آپ سے عرض کی ہے، بصد ادب و احترام ان حضرات کے فتوے سے اختلاف کرتے ہوئے جنہوں نے ویکسینیشن کو حرام قرار دیا ہے، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس اختلاف پہ معاف فرمائیے۔ ہمارا کوئی ہے نہیں، وقت ہی اتنا نہیں ہے کہ مزید بحث اور سوال و جواب کرتے رہیں۔ جی مفتی صاحب، اس میں ایک کلیریفیکیشن یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو 4 یا 5 مختلف ویکسین جو بنی ہے اس میں ایک جو ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس متبادل موجود ہے۔ تو یہ سالڈ پوائنٹ ہے۔ اگر اس کا متبادل موجود ہے اور اتنا ہی مؤثر ہے جتنا یہ ذرا سا اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ تو ڈاکٹرز ہی بتا سکتے ہیں، اس معاملے میں مفتیوں کی رائے نہیں۔ اس معاملے میں جو اچھے منجھے ہوئے ڈاکٹرز ہیں جن کی بات کا اعتبار ہے اور وہ عمومی طور پر یا اپنے اس خاص ڈپارٹمنٹ میں سچ بولتے ہیں، وہ جائیداد خریدنے میں جھوٹ بولیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ وہ سونا چاندی بناتے ہیں، جھوٹ بولیں، ہمیں اپنے فیلڈ میں وہ سچے ہیں، اپنے فیلڈ میں وہ بڑے مخلص ہیں، یہ ان سے پوچھا جائے۔ اگر وہ یہ فرما دیں کہ یہ برابر کی چیزیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو اختیار کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ انسانی صحت اور زندگی کو بچانے کے لیے یہ زیادہ مؤثر ہے، پھر اس پہ اسی چیز کو استعمال کرنا چاہیے جس کی رائے وہ دیتے۔ ہمیشہ فتوے میں بھی جو جس چیز کا ماہر ہے اس سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مفتی سارے جہان کا علم رکھتا ہو، جو چیز اس کے علم میں نہیں ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی تھی۔ بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد جاری کرنے کا ارشاد فرما دیا تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے واپسی پہ عرض کیا، وہ جس پہ حد جاری ہونی تھی وہ نہا کے کنویں سے باہر نکلا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ نظر پڑ گئی۔ وہ پلٹے اور آ کے کہا، اللہ کے رسول وہ تو مرد ہی نہیں ہے۔ اس سے میں نے اسے کچھ نہیں کہا اور واپس آ گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ تم نے یہ حد جاری، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گواہیوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا تھا نا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو اچانک نظر پڑنے سے جو کچھ دکھائی دیا، انہوں نے اس بنیاد پہ اس حکم مبارک کا وہاں پر نافذ ہو جانا، اس کو اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ نہیں ہے۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ان کی اس بات سے۔ اب زمین کی پیمائش ہے، اگر کسی نے زمین کے پیمائش کا طریقہ نہیں پڑھا
تو لامحالہ پٹواری کے پاس جانا پڑے گا، کسی جیومیٹری کے بندے کے پاس جانا پڑے گا۔ اینگل کو متعین کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہر مفتی کو تھوڑے ہی پتہ ہے کہ وہ سائڈز کیسے ناپے گا، وہ مثلث کیسے بنائے گا۔ تو لامحالہ جانا پڑے گا کہ حضرت آپ کے علم میں کیا ہے، یہاں زمین کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، یہ گنیاں جو بناتے ہیں یہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو ہر ایک فیلڈ کا جو ماہر ہے اس کی رائے دریافت کی جائے، پھر فتویٰ دیا جائے۔ اگر ڈاکٹر اچھا، نیک، ایماندار یا کم سے کم سچ بولنے والا ہے اپنے فیلڈ میں، تو اس ڈاکٹر کے اسے پوچھا جائے، جب وہ کچھ کہے تو پھر آگے بات چلتی۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال جو ہے وہ رمضان آ رہا ہے تو اس میں تراویح سے بس یہ جو کرونا اور یہ ویکسین ہے، بس اس چیپٹر کو اب ہم کلوز کر لیں نا۔ جی ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ جی تو اس سے رمضان سے متعلق ایک سوال جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ وبا دوبارہ بڑھ گئی ہے کافی ممالک میں، تو مسجد میں تراویح پڑھنا، نماز پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے یا گھر پہ؟ ایک سوال تو یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو گھر پہ اگر تراویح پڑھی جائے تو اس کے اندر حضرات جو ہیں ان کے گھر پہ حفاظ بھی ہیں لیکن ایک حافظ ہے جیسے، یا پھر کسی بچے نے جو ہے وہ 10 سے 15 پارے حفظ کیے ہوئے ہیں تو لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، تو کیا پیچھے قرآن کھول کے جو باقی پڑھنے والوں میں سے جو اس کو دیکھ کے جو ہے وہ تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ ایک سوال اس بارے میں ہے، اور تیسرا سوال مفتی صاحب وہ اس بارے میں ہے کہ جو خواتین اگر ہیں، ایک سوال پہ بات کر لیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مسجد میں پڑھا جائے یا گھر میں پڑھا جائے۔ جی جی یہ فتویٰ غالباً ایسے ہونا چاہیے، ہمارا خیال ہے کہ مبتلا بہی کی رائے پہ چھوڑ دیا جائے۔ اصول کی بات ہے کہ بسا اوقات کوئی بھی فتویٰ دیا نہیں جا سکتا، جو مبتلا ہوتا ہے اس مسئلے میں اس کی طبیعت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ جو چاہیں کریں، ٹھیک رہے گا۔ مثلاً ایک آدمی، بڑا تالاب ہے، ایک کنارے پر بیٹھ کے وہ وضو کرنا چاہتا ہے اور دوسرا کنارہ جو ہے وہ 10 گز دور ہے، لیکن اسے نظر آ رہا ہے کہ کوئی آدمی وہاں پر طہارت حاصل کر رہا ہے۔ تو ایک آدمی کی طبیعت ایسی ہے جو کہتا ہے کہ وہاں کی گندگی کا اثر مجھ تک پہنچ رہا ہے اور میں وضو نہیں کرتا، میں کہیں اور کروں گا۔ اور دوسرا آدمی کہتا ہے کتنا ہی پانی ہے درمیان میں، کدھر اثر پہنچتا ہے، سیدھی طرح وضو کرو۔ فقہا کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں۔ ایک کی طبیعت میں شک کا غلبہ ہے اور ایک کی طبیعت ان چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتی، وہ کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں، کیونکہ درمیان میں گزوں کے حساب سے پانی ہے۔ بالکل اسی طرح بعض لوگ بہت محتاط ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا کسی کو بھی چمٹ جائے گا، زندگی موت کا مسئلہ بن جائے گا، اس لیے فاصلہ رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے، گنجائش ان کے لیے بھی ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں ان چیزوں سے کچھ نہیں ہے، نماز پڑھو سیدھی طرح کھڑے ہو کے گھر میں یا کہیں بھی، اس کو اس پہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ اس کی حالت ہے، وہ اس کی حالت ہے۔ غالباً اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکے گا۔ حنفیہ کے یہاں درد کا مسئلہ ہے نا کہ پانی جو ہے وہ اتنے فٹ چوڑا اور اتنے فٹ لمبا 10 بائی 10 کا کھڈا بنا لیا جائے اور اس میں پانی بھر دیا جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، گندگی گر جائے تو بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی کتاب و سنت کا مسئلہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو انسانی رائے ہے جس کو انہوں نے مشاہدے کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ جہاں پر وضو کرنے والے، نہانے والے کا دل مطمئن ہو اس کو اپنا لے۔ جی دوسرا دوسرا سوال مفتی صاحب کہ جو اگر گھر میں تراویح پڑھی جا رہی ہے اس کے اندر صرف اگر ایک حافظ موجود ہے، یا ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا قرآن دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ اگر حافظ ہے یا اگر پورا حفظ نہیں کیا ہوا اور آدھا بھی کیا ہوا ہے تو اس میں جو پڑھانے والے جو ہیں وہ اگر باہر دیکھے پڑھیں لیکن پیچھے کوئی سننے والا کوئی ہے نہیں کریکشن کے لیے، تو پیچھے والے قرآن دیکھ کے ان کو بتا سکتے ہیں
اس مسئلے میں جی حنفیہ اس کی اجازت نہیں دیتے. البحر الرائق میں بہت تفصیل سے یہ بحث کی ہے انہوں نے، اور ایسے حنفی ائمہ کا بھی ذکر کیا جو اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن فتویٰ اسی پہ ہے کہ یہ حفظ سے سنائے گا. پیچھے اگر کوئی کھڑا ہو کے اس کو باقاعدہ کتاب اللہ کو دیکھ کر پھر لقمہ دے تو نماز ٹوٹ جائے گی. ہمارے ائمہ اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں. اور اسی طرح تراویح میں اگر امام کھڑا ہو اور وہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھے، اس طرح سے نماز پڑھے تو تراویح نہیں ہوگی. جی مفتی صاحب، اس میں اگر مسلک والے، کیونکہ یہاں مغرب میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں مختلف قسم کے جو حضرات یہاں پر کوئی حنفیہ میں سے کوئی نہیں ہے، تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے گا؟ یہ صحیح ہے، باقی ائمہ کا مسلک ہے یہ کہ قرآن کریم دیکھ کے لقمہ دیا جا سکتا ہے. حنبلیوں کا ہے، حرمین شریفین میں جو تراویح ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں لوگ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، اور غالباً مالکیوں کا بھی یہی مسلک ہے. تو وہاں یہ ہے ان ائمہ کیا، لیکن ہمارے حنفی حضرات اجازت نہیں دیتے. اب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا یہ نہیں کر سکتے کہ تم جس مسلک پہ چاہو عمل کر لو. یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں نہیں اجازت دی جا سکتی ہے، بعد والے ائمہ تو بات کے کہ جس صحابی کو چاہو کر لو، یہ نہیں کیا جا سکتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی شخص اگر بدکار ہوگا اور کسی عورت سے ایسی حرکت کر لے گا تو ان دونوں کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ کہتے تھے زندگی بھر اب یہ نکاح نہیں کر سکتے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جبراً نکاح کر دیتے تھے، مارتے بھی تھے. فرماتے تھے شادی سے پہلے تمہیں یہ اچھی لگتی تھی اور اب جب یہ مرحلہ گزر گیا تو اب یہ تمہیں بری لگنے لگی ہے. تم نے اسے چنا تھا نا، اب یہ تمہاری بیوی بن کے رہے گی. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے. بیہقی وغیرہ نے اپنے ہاں سب لوگوں نے نقل کیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا اور نہ دیا گیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ اہل کتاب عیسائی اور یہودی جو ہیں ان کی خواتین سے نکاح کرنا جائز ہے؟ تو قرآن ہی کی آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنکحوا المشرکین، اور مشرکوں سے نکاح نہ کرو. نہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، ہمارے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرو حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. تو کہتے تھے کہ تم اہل کتاب کے متعلق مجھ سے پوچھتے ہو، خدا اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کرو گے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. اور اس سے بڑا شرک کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا ایک بیٹا، ولیعیاذ باللہ. تو کہتا تھا حضرت دوسری جگہ اجازت بھی تو آئی ہے، پھر وہ چپ ہو جاتے تھے. یہ ان کا قول ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا. تو اسی جناب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو اقوال ہیں، ہر صحابی رضی اللہ عنہ کا ہر قول حجت تھوڑا ہی ہے، دلیل تھوڑا ہی ہے. تو باقی ائمہ کے مسلک ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ تو کوئی آدمی کسی بہت مشکل اور تکلیف میں پھنس جائے اور صاحب فتویٰ، وہ جو بھی مفتی صاحب ہوں گے، وہ زیرک اور دانا ہوں اور اللہ کا خوف ہو. سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا خوف ہو اور سچ بات کہنے والے ہوں، تو وہ کسی اور امام کے مسلک کی اجازت دے دیں. کسی مصلحت سے ان کی بات مانی جا سکتی ہے. ہر ایک کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جس امام کا چاہے قول اپنا. دین تو کھیل بن گیا نا، پھر جہاں آسانی نظر آئی وہاں چلے گئے. اور فرمائیے. جی مفتی صاحب، تو اس میں پھر جو گھر میں جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں تو وہ پورا قرآن پڑھنا یا آدھا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ ان صورتوں کو پڑھیں جو انہیں آتی ہیں، ان صورتوں کو پڑھ لیں.
ان صورتوں سے پڑھ بھی لیں، اور ان صورتوں میں بھی کوئی بچہ بھول جائے تو اعتراض نہ کریں، دو وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے کسی آیت کو، کسی چیز کو بھول جانا کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایسی پڑھائی ہے، حتیٰ کہ ایک رکعت آپ سے رہ گئی اور 3 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا۔ تو ایک صحابی تھے ذوالیدین، ہاتھوں والے تو سارے ہی تھے، ان کے بازو اتنے لمبے تھے کہ ان کے ہاتھ ان کے گھٹنوں کو چھوتے تھے چلتے ہوئے، تو لوگ کہتے ذوالیدین، لمبے ہاتھوں والا۔ انہوں نے نماز کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے رسول قصرت الصلاۃ، نماز آدھی ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ ان کا جناب والا اس میں بھول گئے، تو آپ نے فرمایا ما نسیت ولا قصرت الصلاۃ، نہ نماز آدھی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت 3 رکعتیں ہوئی ہیں۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نماز پھر پوری کر دی یا پڑھائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں ایک آیت کریمہ رہ گئی تھی، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آیت جو تھی یہ نہیں پڑھی گئی تو کیا منسوخ ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہاں ابن مسعود، میرے پیچھے نہیں نماز پڑھ رہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ بہت اعتماد تھا کہ عبداللہ اگر میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو انہیں لقمہ دینا چاہیے تھا اس آیت پر جب میں نے چھوڑ دی تھی، مراد یہ تھی، کچھ بھی نہیں۔ اور دوسرے ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کبھی ایسے مسئلے میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، سوچ میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ وہ خیال ہی نہیں رہتا کہ تلاوت ہو رہی ہے، اس کے بعد کیا تو گڑبڑ پیدا ہو جاتی، گھبرا جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے بچوں کو کبھی بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے، بس ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ ڈانٹنے لگتے ہیں نا کہ اتنی صورت ہے یاد نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں، بس ٹھیک ہے۔ جی جی مفتی صاحب، اس میں اور جو بچے پڑھانے والے ہیں ان کی عمر کی کتنی عمر کے ہوں، بالغ ہونا ضروری ہے ان کے لیے؟ 14 برس کے ہوں۔ 14 برس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے عمر مقرر کی تھی 14 برس کی۔ 14 برس سے کم کے بچے کو امام نہ بنایا جائے تراویح میں۔ جی مفتی صاحب، ایک اور اگر 14 سال کی عمر سے پہلے وہ بالغ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ جی خواتین سے متعلق ہے، گھر میں صرف خواتین ہیں تو کیا وہ اپنی جماعت فرض کی اور تراویح کی پڑھا سکتی ہیں؟ یہ گنجائش ہے؟ تراویح پڑھا سکتی ہیں، تو حنفیہ نے گنجائش دی ہے، صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ تراویح کے لیے پہلی صف میں جو حافظہ ہے قرآن پاک کی وہ درمیان میں کھڑی ہو جائے اور وہ اونچی آواز سے قرآن پڑھتے، اور جتنی عورتیں ہیں اس کی تکبیر پر رکوع اور سجدہ کریں گی۔ حنفیہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ بچیوں کو قرآن پاک یاد رہے، اسی لیے شریعت نے اصلاً لڑکیوں کے حفظ کی زیادہ ترغیب نہیں دی، کیونکہ ان کے لیے یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر آگے زندگی کے مراحل ہیں، پھر ہر مہینے کی مجبوریاں، پھر ان کے اولادیں ہیں، پھر ان کو پالنا ہے، تو بیچاری کے لیے ساری زندگی مشکل ہو جاتی ہے، تو اس لیے زیادہ اسے اپریشیٹ نہیں کیا گیا، لیکن اگر کریں تو سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور جی اس میں پھر جو فرض نماز ہے وہ اپنی الگ الگ پڑھیں خواتین؟ جی اپنی اپنی نماز پڑھیں، اس فرض میں کوئی جماعت کی گنجائش نہیں؟ نہیں، عورت جماعت نہیں کرائی۔ جی اور مفتی صاحب اسی سے متعلق ایک صاحب کا سوال یہ آیا ہے کہ جو مغرب میں جو لوگ رہتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کا سوال یہ ہے کہ جو ایک نیا آدمی آ رہا ہے اسلام کے اندر، ان کو ان ساری ٹیکنیکل مسائل کے اندر اگر جو ہے وہ دیکھنا شروع کرے گا تو وہی پھر الہاد والی بات جو ہم کافی مہینوں سے کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، اسلام کی طرف آئے اور
ٹیکنیکل چیزوں میں پھنس جائے تو اس کے لیے یہ حکمت کیا؟ کے خلاف ہے، یہ حکمت کے خلاف چیزیں ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ بس اصولی طور پہ موٹی موٹی باتیں سکھا دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر، حضرات انبیاء علیہ السلام پر، خدا کی تقدیر پر، یہ جو عقیدہ ہے نا اس کو سکھا دینا چاہیے کہ اسلام یہ کہتا ہے۔ باقی نماز، روزہ، ان کے جتنے مسائل ہیں جس پہ بھی وہ عمل کر لے گا، اگر وہ ائمہ اربعہ کے درمیان رہ کے عمل کرتا ہے بس سب ٹھیک ہے۔ نماز سیکھنے میں سے وقت لگ جائے گا، اسے سکھایا جائے گا کہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھتے رہو اور رکوع سجدہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے رہو۔ اسے یہ تھوڑی ہے کہ پہلے ہی دن بٹھا دیں کہ پوری نماز یاد کرو، ایسے نہیں ہے، حکمت کے خلاف۔ قرآن کریم کا پڑھنا ہے، وہ ساری زندگی نہ پڑھ سکے کوئی حرج نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو مسلمان ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، جوک در جوک اللہ کے دین کو قبول کر رہے تھے، تو سارے حافظ تھوڑے ہی تھے، سارے لوگ کوئی ناظرہ تھوڑے ہی پڑھ سکتے تھے، بس جس کو جتنا یاد تھا اپنے بھائی کو سکھا دیا۔ بہت نرمی کرنی چاہیے۔ لوگوں نے مسند احمد نہیں پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے شرط لگا دی تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پہلی مرتبہ ان سے فرمایا کہ اچھا نہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ تعجب کی بات تھی، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے ایسی بات کی اجازت دی جو کبھی نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا چھوڑو اس کو، ان کا ایمان خود انہیں نماز پر لے آئے گا۔ جو حلال اور حرام کے درجے کے مسائل ہیں وہ آہستہ آہستہ تلقین کر دینی چاہیے۔ یہ چیز اللہ نے منع فرمائی ہے، یہ چیز اللہ نے منع فرمائی ہے، رشتے ایسے نہیں ہو سکتے، کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے، جو اصولی باتیں ہیں شریعت کی، یہ کرنا چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، آپ ان کی طبیعت کا اور اسلام کا جو مزاج ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ یمن سے نجرانی آئے تھے عیسائی، تو نجران کے رہنے والے تھے، تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول وفد آیا ہے، 60 کے قریب آدمی ہیں، کہاں ٹھہرایا جائے گا؟ مدینہ منورہ میں ایک خاتون تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ مہمانوں کو ٹھہرا لیا کرو، دار ابن عقیل بنا تھا، 700 آدمی بیک وقت رہتے تھے اس حویلی میں، اور ان کے کھانے کا بندوبست، رہائش، جو بھی انسانی ضروریات ہیں، یہ سب وہ خاتون کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا مال، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہاں ٹھہریں گے؟ میری مسجد میں ٹھہراؤ انہیں۔ تو مسجد نبوی میں خیمے لگ گئے، اور عیسائیوں نے پوجا پاٹ شروع کی اپنی، سیدنا مسیح علیہ السلام ان کی والدہ ماجدہ کے متعلق، تو یہ دوڑے، ان کا اللہ کے رسول، مسجد ناپاک ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رات کو اٹھ کے دیکھا، فرمایا کہاں ہے ناپاکی مجھے بتاؤ؟ کہ اللہ کے رسول یہ بتوں کی عبادت، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، یہ تو عقیدے کی ناپاکی، اجازت دی ٹھہرنے کی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سامنے ایک آدمی نے، وہ اس وقت مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے اور عربوں کے رواج کے مطابق جا کے مسجد نبوی ہی کے کنارے، مسجد نبوی ہی میں انہوں نے پیشاب کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھنے لگے اور گھورنے لگے، اور کسی نے کوئی آواز بھی ایسی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، فرمایا اسے فارغ ہونے دو۔ وہ جو فارغ ہو گئے تو انہوں نے دیکھا یہ صحابہ رضی اللہ عنہ تو بہت تیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان تیز نظروں کو، سب چیزوں کو چھوڑ کر اٹھے اور اس آدمی کے پیشاب پر پانی کا ڈول لیا اور بہا دیا۔ یہ نبوت ہی ہے جو اتنا بڑا ظرف رکھتی ہے
اور ان سے فرمایا کہ ما تم نے لہٰذا یہ ایسی جگہ دیکھیں جہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کاموں کے لیے اس مسجد کو نہیں بنایا۔ آج ہوتے تو خون کے ڈول مسلمان گرا دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ما زجرنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹا بھی نہیں، نہ مجھے تیز نظروں سے دیکھا، مجھے صرف اتنا سمجھا دیا کہ یہ جگہ اس چیز کے لیے مناسب نہیں۔ شکر کریں اسلام میں آ جائے کوئی۔ اس وقت اسلام کی بہت بڑی نیڈ ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ پچھلے 300 سال سے ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کہیں کوئی غیر مسلم جو ہیں 20، 30، 50 ہزار مسلمان ہو گئے۔ آخری کوشش حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، جسے گاندھی جی نے ناکام بنا دیا تھا۔ اگر وہ ہو جاتی کامیاب تو شودر بحیثیت مجموعی قوم کے اعتبار سے مسلمان ہو جاتے۔ سادات کے وہ خاندان جو نجیب الطرفین تھے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی شادی ہو گئی تھی سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے، تو یہ جو وہاں سے سلسلہ چلا ہے آج تک سادات نے اپنے خاندان سے باہر رشتے نہ لیے نہ دیے۔ انہیں کہتے ہیں نجیب الطرفین، یعنی ان کی دونوں اطراف، دونوں سائیڈز پاک خون سے ہیں، سیدنا حسین سے اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے۔ جب شودروں اور کے لیڈر نے کہا کہ ہم اسلام پہ غور کر رہے ہیں، تو جو لوگ ان کے پاس گئے جواب دینے کے لیے، میرا حضرت کہتے ہیں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نام لے کے فرمایا کہ فلاں سید جو نجیب الطرفین اور ہندوستان کا مانا ہوا سید خاندان تھا، انہوں نے بلا کر ایک کونے پہ کہا، رو پڑے اور کہنے لگے لوگ مسلمان نہیں ہوتے، اگر میری بات مانو ان سے جا کے کہنا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے آپ کو تیار ہوں، آپ اسلام قبول کر لیں۔ اسلام کا بڑا المیہ ہے کہ پچھلے 200-300 سال سے کوئی نسل نیا خون نہیں آیا، ہم سب پرانے خون ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، ہم نے نہ اسلام پہ پیسہ خرچ کیا ہے، نہ جان لگائی ہے، نہ مال لگایا ہے، نہ ہم نے کبھی غور کیا ہے، نہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اب بھی اسلام کو ضرورت ہے کہ کبھی 20، 30، 50 ہزار گورے مسلمان ہو جائیں، کوئی قوم مسلمان ہو جائے، یہ نیا خون اسلام کو کہیں سے مل جائے تو شاید ان کے اولین کارناموں میں سے ہوگا کہ ہمیں جوتے ماریں گے کہ تم ہٹو، تم نے اتنے عرصے سے اسلام کے نام پہ وہ واہیات طریقے شروع کیے ہوئے ہیں کہ تمہارے طریقوں کو دیکھ کر ہم اسلام میں داخل نہیں ہو سکے، تم تو ہٹو بیچ میں سے۔ اس لیے کبھی بھی فروعی مسائل میں کسی کو الجھانا ہی نہیں چاہیے، بس جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ عقیدہ، اور عقیدے کے بعد وہ چیزیں جو حرام اور حلال کے درجے کی، کون سا رشتہ حرام ہے، کون سا نکاح، کون سا کھانا، کون سے، بس اس سے زیادہ نہیں جانا چاہیے، وہ خود ہی انشاءاللہ سیکھ لے گا۔ اور آپ نے ایک بات کہی ہے، ہم نے کئی مرتبہ اس بات کو کہا ہے، ذرا سی 2-4 منٹ میں اس کو عرض کرتے ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شاید دنیا کے کئی حصوں میں ان باتوں کو سنا جاتا ہے، اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر قیامت میں پوچھے کہ تمہیں یہ بات پتہ تھی تم نے کیوں نہیں کہی، تو ہم اللہ کے سوال سے عہدہ برا ہو جائیں۔ اس وقت یہ ضرورت ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرف توجہ کریں۔ پوری دنیا میں اس وقت کوئی مجھے ایک ادارہ ایسا بتا دیں کہ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے تو وہ اللہ کے دین کو اس کی اپنی زبان میں کوئی سمجھانے والا بھی تو ہو۔ ہم نے خود یو ایس میں دیکھا، یو ایس کیا دنیا میں کئی جگہ دیکھا کہ ایک جمعے کو مسلمان ہوئے اور 4 ہفتے بعد پھر مرتد ہو گئے۔ ایک تو لوگوں کا تماشا ہے وہ نہیں،
ایک بچہ چائنا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، وہاں کی زبان جانتا ہے، اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے۔ آپ کے پاس پورے عالم اسلام میں کوئی ادارہ ہے جہاں وہ جائے، 6 مہینے سال گزارے، اور جو آسٹریلیا میں زبان ہے اس میں اس سے کوئی اسلام کے متعلق سمجھا سکے؟ چائنا کی جو زبان ہے اس میں کوئی چائنیز کو دعوت دے سکے، انہیں 6 مہینے سال رکھے اپنے پاس، تعلیم تربیت، جہاں وہ دیکھے کہ نماز کیا ہے، آسان کیا ہے، لوگ روزے کیسے رکھتے ہیں، مسلمان کیسے باتیں کرتے ہیں، کیسا ان کا دین ہے۔ اس وقت ایک ادارہ دنیا بھر میں نہیں ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خدا نے پوچھا تو کیا کہیں گے؟ غیر مسلموں کو تبلیغ میں ویسے تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، آپ کیوں نہیں ایک ادارہ بناتے جہاں 10 12 15 پروفیسر ہوں جنہوں نے ان مغربی زبانوں کو بھی پڑھ رکھا ہو، اسلام کو بھی جانتے ہوں، وہ ان بچوں کو، ان بالغوں کو کوئی تعلیم دیں گے، یار اسلام یہ ہے۔ آپ جو مسلمان ہوئے ہیں تو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اسلام کیا، آپ ہمارے پاس آئیے، ان کے ٹکٹ کا بندوبست کریں، ان کے کھانے کا بندوبست کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ مسلمان اگر کوئی ہو گیا تو تبلیغ میں چلے جاؤ، فلاں پارٹی، اس کو سوالات کے جوابات چاہیے، اسے عقلی دلائل چاہیے، اسے ماحول چاہیے، اس کا مزاج لکھنے پڑھنے کا ہے۔ بہت اچھی بات ہے آپ اسے مختلف مساجد میں دعوت کے نام سے لے جائیں، لیکن وہ کہتا ہے مجھے لکھنے کو، پڑھنے کو کوئی چیز دے۔ اگلے دن کلاس میں آئے گا تو 10 سوالات اور لے کے آئے گا، اور عقلی سوالات لے کے آئے گا۔ اگر فلسفہ اور منطق نہیں پڑھی ہوئی تو اس کے جوابات کہاں سے آئیں گے؟ اور کوئی شخصیت ایسی ہونی چاہیے ان مراکز میں جہاں پہ پہنچ کے دل گواہی دے کہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ ہم اتنے غافل ہیں، جہاں جہاں دنیا بھر میں ہماری آواز لوگ سن رہے ہیں، ہم ان سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ، کہیں بھی ایک ایسا ادارہ بنائیے۔ انڈس ہاسپٹل والے اتنا قابل قدر کام کر رہے ہیں کراچی میں کہ پنجاب میں مختلف جگہوں پر کالز آتی ہیں کہ آپ کا علاج، آپ آئیے ہم مفت فری علاج کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول بھی فرمائے، اپنی رضا کا ذریعہ بھی بنائے، اور اللہ انہیں اور توفیق بخشے۔ کوئی ایک ادارہ بنا کر اتنی تشہیر ہونی چاہیے کہ آپ آئیں، ترکی میں ایسا ادارہ ہے، پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، کہ آپ آئیں، آپ مسلمان ہو گئے ہیں، لیجئے یہ ٹکٹ ہم آپ کو US سے دے رہے ہیں، وہاں جائیے 4-5 مہینے لگا، پڑھ کے آئیے اسلام کیا۔ اور یہ نہیں ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے، اس کے لیے پیسے اکٹھے کریں، اس کے لیے 2 4 5 10 مخلص مسلمان اپنے آپ کو وقف کریں۔ 2-4 سال میں ایسا ادارہ کہیں بھی وجود میں آئے جہاں مسلمان سینکڑوں ہو رہے ہیں اس وقت بھی، لیکن آگے کچھ ہے نہیں، کریں کیا؟ الہاد کا زور ہے، ملحدوں کے سوالات ہیں، اور پھر جو اتنی متنازع کبھی بھی نہیں رہی تھی جتنے ہمارے دیکھتے دیکھتے ہو گئی ہے، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارا تجربہ ہے، انہوں نے اینٹی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ پڑھی ہیں، انہیں پڑھائی گئیں، بتائی گئی ہیں۔ وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا واقعہ ہوا تھا، یہ کیا واقعہ ہوا تھا، یہ کیا بات ہوئی تھی، اب دینا جواب۔ اس لیے سنجیدگی سے اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے۔ ارشاد۔ جی، ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جو غالباً اللہ تعالیٰ کا نام یا بدو، اس سے کیا مراد ہے؟ یا بدوح کے متعلق کہتے ہیں کہ سریانی زبان میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام تھا، اور وہ صوفیہ تعویذات میں لکھتے ہیں۔ بدوح جو ہے وہ اللہ ہی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، سریانی یا عبرانی زبان میں، وہاں سے مسلمانوں کے ہاں آیا، لیکن خاص انہی حروف کے ساتھ کتاب و سنت میں یہ نہیں ہے۔
جی مفتی صاحب، ایک سوال، ایک میری طرف سے ایک سوال مفتی صاحب یہ تھا کہ آپ نے ایک جگہ پہ، بلکہ یہ ہمارے ہسٹری کے اندر سب کانٹیننٹ میں جو بر صغیر کے اندر ایک طبقہ جو قادیانی حضرات کو انہوں نے کہا کہ گمراہ صوفی تھے، تو یہ گمراہ صوفی جو ہے، تو صوفی اور گمراہ جو ورڈ ہیں دونوں تو ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تو کیا جو یہ ورڈ استعمال ہو سکتا ہے گمراہ صوفی، یا اسی اگر تناظر میں دیکھا جائے تو کیا گمراہ عالم یا گمراہ مفتی جو ہے، تو یا تو وہ گمراہ ہوگا یا مفتی ہوگا، دونوں ساتھ ساتھ کیسے استعمال ہو سکتے ہیں الفاظ؟ نہیں، یہ ہو سکتے ہیں، صوفی ہو اور وہ برہمنوں کو اگر فرض کر لیجئے حق مانتا ہے تو اسلام سے تو نکل جائے گا، لیکن تصوف اور سلوک اور یہ چیزیں اس سے کسی حد تک طے کی ہوئی ہوتی ہیں تو اسے صوفی ہی کہتے ہیں۔ گمراہ مفتی بھی ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ، وہ بھی ہو جاتا ہے، کسی مسئلے میں اپنی نفس کی خواہشات کے تحت فتوے گھڑتا رہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، اسلام سے تعلق ہو، لیکن اپنے خواہشات اور مستی کو پورا کرنے کے لیے وہ فتوے گھڑتا رہے، تو یہ گمراہی تو ہے۔ اصل میں وفاداری اور صبر کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جو وفادار ہوتا ہے نا، اس کی بڑی صفت صبر کرنا ہے۔ تو جو خدا کے دین یا کسی بھی نظریے کا وفادار ہوتا ہے وہ صبر کر کے سہتا ہے۔ محبت ایسے تھوڑی پروان چڑھتی ہے، محبتیں ایسے ہی تھوڑا نبھ جاتی ہیں، عمر بھر صبر، حتیٰ کہ جفا پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو جتنا بڑا منصب اسے حاصل ہوتا ہے، اس منصب کو سنبھالنے کے لیے اور جو اس پہ انکشافات ہوتے ہیں، چاہے شیطان کی طرف سے اور چاہے حق تعالی شانو کی طرف سے، ان کو سہ لینا اور اس کی کیفیات کا اظہار نہ ہونے دینا، یہ بڑی بڑی وفاداری ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ اتنا ضبط تھا، ان کے خلیفہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے حضرت میں اتنا ضبط تھا کہ میں نے اتنا قریب ہونے کے باوجود زندگی میں صرف ایک بار ایک آنسو ان کے گال پہ دیکھا۔ تو اسی اعتبار سے یہ جو صوفی جس چیز کا نام ہوتا ہے نا، بڑا صبر چاہیے اس کے لیے۔ لیکن یہ بات بنیادی طور پہ غلط ہے کہ غلام احمد قادیانی جو تھا وہ صوفی تھا۔ غلام احمد قادیانی نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی؟ کس سے کوئی ذکر اذکار کے طریقے سیکھ لیے تھے؟ صوفی تو اس کو صوفی ہی نہیں مانتے جو کسی کامل شیخ کے پاس جس نے وقت نہ گزارا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کامل شیخ اس کی نظر میں کیا ہے، اس کی نظر میں کوئی گمراہ آدمی اس کا پیر و مرشد ہے تو ہوا کرے، لیکن وہ کہتا ہے ہر صوفی، چاہے وہ ہدایت پہ ہے اور چاہے وہ گمراہی پہ ہے، کہ میرے کوئی شیخ ہیں، میں نے ان سے کچھ سیکھا ہے، کچھ ذکر کا طریقہ ہے، حبس دم کا طریقہ ہے، ہندوؤں کے کوئی سکھوں کی، سکھ تو نہیں، ہندو یا پرانے جو پادری تھے ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے۔ غلام احمد قادیانی میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ اس نے کہاں بیعت کی ہے؟ اس نے کہاں اللہ اللہ کیا ہے؟ اس نے کہاں ذکر کیا ہے؟ چلے کا ذکر ملتا ہے کہ چلہ کیا کرتے تھے، وہ چلہ جن اسماء کو پڑھتے تھے اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ لیکن ایک صوفی اور پھر سٹینڈرڈ کا صوفی کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کفر کی حرکتیں تھیں، کفر کی باتیں تھیں، اور وہی ورثہ اپنے ماننے والوں میں وہ چھوڑ کے گئے۔ جی، اور ایک بات اور بھی آپ سے عرض کروں، جی جی، صوفی میں اگر اخلاص ہو نا، دنیا نہ ہو،
تو وہ جتنا بھی بڑے سے بڑا گمراہ ہوتا ہے نا، اور جتنی بھی شدید گمراہیاں اس میں آ جاتی ہیں، ایک دن ایسا آتا ہے اس کی زندگی میں کہ ڈوبتی کشتی کو بھی ساحل مل جاتا ہے۔ اخلاص کافر کا بھی ہو نا تو نہیں ڈوبنے دیتا۔ خالص کہتے کسے ہیں سمجھنا چاہیے۔ عرب خالص صرف دودھ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ قرآن نے بھی یہ کہا لبنن خالصا، بالکل خالص دودھ، پیور ملک، جس میں کسی چیز کی کوئی آمیزش ہے ہی نہیں۔ یہ خلوص جو ہوتا ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ صرف اللہ کے لیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جو مخلص تھے نا، اللہ کی راہ تلاش کر رہے تھے، اور وہ تھے حقیقت میں پہلے کافر، لیکن خدا کی راہ تلاش کرنے نکلے تھے۔ اخلاص تھا کہ کوئی تو راستہ اللہ کی طرف جانے کا پہنچے، اللہ نے انہیں راستہ دیا۔ صوفی کی اگر نیت ٹھیک ہو، مخلص ہو، تو اس کا اخلاص اسے بچا لیتا ہے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نے اللہ کے لیے اتنے کام کیے، 1000 حاجیوں کو میں کھانا کھلاتا تھا، اور میں اتنے لوگوں کو اونٹ سواری دیتا تھا اور احرام بندواتا تھا، چادریں دیتا تھا، تو جو میں نے زمانہ جاہلیت میں کفر میں کام کیے تھے، اسلام میں لا کے اس کا کچھ نفع مجھے ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت، یہ جو تمہیں اسلام کی دولت ملی ہے یہ تمہاری انہی اعمال کی وجہ سے تو ہے۔ صوفی کو خدا ڈوبنے نہیں دیتا، کوئی نہ کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اخلاص ہونا چاہیے۔ اس لیے جو شخص کام اللہ کے لیے کرتے ہیں ان کی تو مایوسی کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے مایوس ہو۔ اللہ ہی کے لیے کیا، اللہ کو نظر پیش کرتا ہے، اللہ کے لیے جان دیتا ہے، اللہ کے لیے وقت دیتا ہے، تو ایسی کیا اندھیر نگری مچی ہے کہ وہ پذیرائی نہ کریں؟ نہیں ہوتا۔ مخلص آدمی وہ کہیں نہ کہیں ٹھکانے اس کا لگ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ اتنے واقعات ہیں، اب وقت نہیں ہے کہ آپ سے عرض کریں۔ تو غلام احمد قادیانی اگر صوفی ہوتا اور مخلص ہوتا تو ان کفریات پہ نہ مرتا، نہ پچھلوں کو گمراہ کر کے جاتا۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب ہیں ان کا سوال ایک کتاب کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک سیریز میں کہ قرآن کس طرح جمع ہوا اس پر بیان کیا ہے آپ نے، وہ ہماری جو قرآن پریزرویشن سیریز جو ہے، ہاں، اس میں آپ نے ایک کتاب کا خالد صاحب منافقین پر لکھی گئی ہے، تو اس کتاب کا نام معلوم کرنا چاہ رہے تھے وہ۔ خالد صاحب، مخلصین پہ علامہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ انہوں نے فرمایا جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ کیونکہ مخلص جو ہوتا ہے نا، اس کی جزا سوائے ذات باری تعالیٰ کے کچھ نہیں ہوتی، وہ خود اسی کے ہو جاتے ہیں۔ انا عند عبدی ما ظن بی، میں اپنے بندے کا ہو جاتا ہوں جو میرے متعلق سوچ۔ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتان، جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے 2 اجر ہیں۔ فرحتن عند الافطار، جب افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، وفرحتن عند اللقاء، اور جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم بھی خوش کر دیں گے۔ اس لیے مخلص جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی وجہ سے تو شوہر ہر قسم کی بدزبانی برداشت کر لیتا ہے، لیکن وہم و گمان میں بھی گزر جائے نا کہ یہ میرے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ ہے تو اسے برداشت نہیں کرتا۔ خدا بھی ایسے ہی مخلص بندوں کو چاہتا ہے۔ اسی لیے تو وہ حدیث میں آیا ہے کہ 99% اللہ کے لیے کرے اور 1% کسی اور کے لیے، تو اللہ کہتا ہے نا اغنی شرک شرکا
میں تمام شریکوں سے بے نیاز ہوں. جس کے لیے خوش کرنا ہے نا 1%، یہ 99 بھی اسی کو دیا. وہ کتاب ہے صفات المنافقین، ہمارے یہاں لائبریری میں کہ منافقین کی صفات کیا ہوتی ہیں. عربی میں ہے اور یہ 2ری-3ری صدی ہجری کے کسی شخص نے لکھی تھی. قصہ یوں ہوا تھا کہ اس کتاب کو ہم نے بہت ڈھونڈا. اس کا پہلی مرتبہ حوالہ ہم نے پڑھا تھا حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہی. تو حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی تو ہم نے کہا حضرت یہ کتاب بہت ڈھونڈی ہے، نہیں ملی، اور آپ کے ہاں اس کا حوالہ ہے. تو فرمایا بھئی جب لکھا ہو تھا اس وقت کوئی چیز سامنے ہوگی، اب تو مجھے بھی یاد نہیں ہے. اور فرمایا اللہ کرے آپ اپنی کوشش میں کامیاب ہوں. اس کے بعد پہلا سفر جو ہمارا اردن کا ہوا اس میں وہ کتاب وہاں ایک پرانے کتب خانے میں ملی، تو ہم نے جانا کہ ان کی دعا کا اثر سامنے آیا. وہ ہے ہمارے کتاب المنافقین ہے. حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت کی ابتدائی جلد میں ہی اس کا ذکر کیا، پہلی یا دوسری جلد میں ایسے ہے حضرت نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا. فرمائیے. جی مفتی صاحب، ایک صاحب نے ہم نے بھارت سے، ان کا انڈیا سے سوال آیا ہے کہ ایک ہندو مذہبی رہنما جو ہے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے گستاخانہ چیزیں انہوں نے باتیں کہی ہیں، تو اس میں ان کے 3 سوال ہیں کہ اس طرح کی گستاخ کے لیے شرعاً کیا سزا ثابت ہے، اور سزا کون دے گا، عوام یا حکومت، اور اگر آپ مسلم ملک غیر مسلم ملک میں ہیں تو وہاں کے لوگ جو ہے اس کے اوپر کیا کریں؟ پوری طرح برداشت کرنا چاہیے اور صبر کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. حکومتیں جانیں، ان کے کام جانیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کو اور اسلام کو جتنا بھی وہ برا کہیں، نہایت ٹھنڈے دل سے پوری طرح بے غیرت بن کے انہیں پھر بھی خدا کے دین کی طرف بلانا چاہیے، نہیں گھبرانا چاہیے. امید ہے یہ جواب آپ میں سے بہت سے حضرات کو نہ صرف یہ کہ ناپسند آیا ہوگا، اس کے علاوہ خیال ہوتا ہوگا کہ مجھے بھی قتل کر دیں، مگر راہ یہی ہے. وہ جو کچھ کہتے رہے، اللہ کا اصل دین ان تک پہنچانا چاہیے. بس اتنی بات. بالکل جذبات میں نہیں آنا چاہیے. 100% ٹھنڈے مزاج کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے لیے سیڑھی ہے جنت میں جانے کے لیے. اللہ نے جنت لکھی ہے اس کے ذریعے سے. تو کون ایسا بے وقوف دکاندار ہوتا ہے جو گاہک کو ضائع کر دے؟ نفع جس واسطے سے آنا ہے اس واسطے کو ضائع کر دے. یہ ہے بات. اجازت دیجیے، کام جی کام ہے کچھ ابھی، چونکہ اب رمضان بھی آ رہا ہے، اس لیے آپ اجازت دیں گے تو اٹھوں گا، جوتے تو ویسے ہی پہنے. انشاءاللہ. مفتی صاحب ایک جو آخری وہ رمضان کے اوپر ہی جو ایک سوال یہ ہے کہ اس میں کیا کریں جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو. رمضان 2-3 دن میں شروع ہو رہا ہے، تو اس کی کیا ترتیب بنانی چاہیے روزانہ کی؟ کوئی ترتیب نہ بنائے، روزانہ ایک آدھ قرآن پڑھ لے، بس چھٹی. ایک قرآن روز پڑھ لے، اور زیادہ کیا ترتیب بنانی ہے. نہیں، کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے. قرآن کریم اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اور روزہ ایسا عمل ہے جس کی جزا کے لیے خدا نے کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا. نہ یہ کہا کہ جنت میں چلے جاؤ گے، نہ کچھ اور ہے. یہ الگ بات ہے، جنت کے ایک دروازے کا نام ہے کہ روزہ رکھنے والے یہاں سے جائیں گے. اصل جزا جو دی ہے روزے کی، وہ اپنی ذات کو آیا ہے، ذات کو کہا ہے کہ میں ملوں گا. کہ بالکل ایسی جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے فمن عفا و اصلح، جس نے جھگڑے میں اپنے دشمن کو معاف کیا اور صلح کر لی تو وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر ہمارے ذمہ رہا. یہ نہیں کہا جنت دیں گے، یہ کریں گے،
کچھ نہیں فرمایا میرے ذمہ رہا. قدر کرنی چاہیے کہ کوئی لڑ پڑے، کوئی برا بھلا کہہ دے، اور اس کے باوجود یہ صلح کر لے تو شکر کرے ایسا موقع ملا ہے جس کی جزا میں وہ خود ہے. تو روزہ جو ہے اس کی جزا میں فرمایا کہ میں ہوں، رکھو گے میں مل جاؤں گا تمہیں. اور دوسری طرف فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرو، وہ کلام ہے اور وہ ذات ہے. تو کلام اور ذات دونوں کسی کو مل جائیں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس سے بعض اوقات لوگ اور خاص طور پہ یہ عورتیں کہتی ہیں نا کہ ہمیں کئی مرتبہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی نہیں، تو ہمیں ہنسی آتی ہے. ہم کہتے ہیں خدا مل گیا ہے تو اور کیا اب تمہیں چاہیے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں، اور چاہیے ہی کیوں کچھ. اجازت. لیکن خالد صاحب جن یونیورسٹی کے لیے جتنی زمینوں کا بیانہ دیا ہوا ہے، رمضان کا ان سے وعدہ ہے، اور یہ ہم سب کو مل کے پورا کرنا ہے. مجھے ایک نکال دیں، میری تو کوئی حیثیت نہیں، باقی جتنے بھی لوگ دنیا میں سن رہے ہیں، ہم اس وقت یونیورسٹی کے سلسلے میں جو زمین لے رہے ہیں کوئی $5 لاکھ چاہیے. تو اس کا کچھ کرنا ہے، آپ اس کو بھی سوچئے. اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. آمین.